یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے ایک بات سیکھے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بات خدا کے کلام میں یہ ہے، سیموئیل کی کتاب نکالیں۔ مجھے سنڈے کو بھی موقع ملا اور میں نے دعا پر خدا کا کلام سنایا، منگل کو بھی دعا پر، اور آج بھی اسی کی جو ہے وہ سیریز ہے۔ اور بات یہ ہے خدا کے کلام میں، شروع ہم نے یہاں سے کیا۔ خدا کا کلام مرکز کی انجیل کو پڑھیں تو وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ واقعہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بھائی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اور وہ بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اس کو مرگی کی بدبو آتی ہے۔ کلام یہ کہتے ہیں کہ وہ شاگردوں کے پاس لے کر آئے۔ کس کے پاس لے کر آئے؟ لیکن شاگرد اس کو نہیں نکال سکے۔ 9 شاگرد ہیں، لیکن وہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا ان سے۔ وہ ان کے لیے بدرو جو ہے ایک مسئلہ بن گئی، خاندان کے لیے بھی بنی ہوئی ہے اور شاگردوں کے لیے بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو متی کی انجیل کے 17 چیپٹر میں بھی ملے گا، 17ویں باب میں۔ لیکن 10ویں باب کو پڑھے پیچھے تو خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو جو ہے وہ بلا کر باقاعدہ بدروحوں پر کیا دیتا ہے؟ اختیار دیتا ہے۔ ساری رات یسوع نے دعا کی ہے، ان کا دعا کر کے دی ہے، لیکن پھر بھی اختیار ہونے کے باوجود، بلاوا ہونے کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور یہ مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ اتنی بڑی مشکل میں پڑے ہوئے سوچ رہے ہیں، تو پھر وہ یسوع کو خلوت میں لے گئے ہیں، تنہائی میں لے گئے ہیں، اور جا کر پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے؟ ہم اسے، یسوع مسیح نے کہا 2 وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ نہیں نکال سکے۔ پہلی لکھی ہوئی ہے ایمان کی کمی۔ کیا لکھا ہے؟ ایمان کی۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا شاگردوں میں ایمان نہیں تھا؟ ہے؟ ان کو 10ویں باب میں اختیار مل رہا ہے۔ خدا نے ان کو 3.5 سال کی ٹریننگ دی ہے، مسیح کے ساتھ وہ رہے ہیں، لیکن آج خداوند کہہ رہا ہے اپنے ایمان کی کمی کے باعث۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا، یہ قسم دعا کے بغیر کسی اور طرح۔ میرا دوسرا آپ سے سوال ہے، شاگرد دعا نہیں کرتے تھے تو پھر کیوں یسوع نے کہا کہ یہ دعا کے بغیر، یہ قسم دعا کے بغیر نہیں جا سکتی؟ بتائیے ذرا، اگر شاگرد دعا ہی کرتے تھے، جو بھی آپ کا جواب ہے، جتنی دعا کرنی چاہیے، جتنا وقت خدا کی حضوری میں گزارنا چاہیے، اتنی نہیں کرتے تھے، کرتے تھے جیسے ہم بھی۔ تو خداوند نے کہا کہ یہ قسم دعا، اور ان سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ بائبل کہتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے۔ تو
یہاں خداوند یسوع مسیح نے بات کی کہ ایمان اور دعا کی کہ یہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسے مسئلے ہیں جو حل ہی نہیں ہوتے۔ آج بھی ایمانداروں کے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ بلائے ہوئے ہیں، ایماندار ہیں، راست باز ہیں، شاید اختیار بھی ملا ہے، لیکن مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور حل کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے انہوں نے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیسا حل ہوگا۔ یاد رہے ایمان سننے سے ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن کسی شخص نے کہا ایمان ایکٹیو کیسے ہوتا ہے؟ کیسے؟ آپ کا ایمان ایکٹیو کیسے ہوگا؟ ایکٹیو کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، عمل میں کیسے آئے گا؟ عمل میں کیسے لائیں گے ایمان کو؟ جب آپ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ دعا کرنے والا شخص کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ویسے تو سب سے پوچھا جائے یہاں تو ہر شخص کہے گا میرے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بھائی جی اسی اتھے آئے ہیں تے کادے لیے آئے ہیں؟ ایمان۔ لیکن یاد رہے کبھی کبھی کم دعا کرنا، تھوڑی دعا کرنا، تھوڑا سا وقت گزارنا۔ ہمارے انڈیا کے خدا کے خادم نور اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ کینسر ہے اور دوائی پیناڈول۔ مسئلہ یعنی مسئلے بڑے اور دعا بالکل چھوٹی، دعا بہت کم، اور پھر کہنا میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا، یہ ساڈا کیوں نہیں ہوتا مسئلہ حل۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں مسئلوں کے حل کے لیے دعا کو بڑھانا پڑے گا۔ دعا کو اب میں وہ سارا پیغام تو نہیں دے سکتا جو وہاں دیا۔ میں نے سول اور داؤد کی زندگی کو کمپیئر کیا، لیکن وہ باتیں اور لمبی ہو جائیں گی، وہ آپ نیٹ پر سن سکتے ہیں وہ پیغام۔ لیکن پھر ہم نے منگل کے دن یہ دیکھا کہ اعمال کی کتاب کے اندر وہاں بھی ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہاں ستانے کے لیے کلیسیا پر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اور کس نے ڈالا ہے؟ ہیرودیس نے جب اس پر ہاتھ ڈالا ہے، ہیرودیس جو شیطان کی شکل ہے، تصویر ہے، یہ ہمیشہ کلیسیا پر کیا ڈالتا ہے؟ ہاتھ ڈالتا۔ اس نے یعقوب کو قتل کروایا۔ کس کو؟ یعقوب وہ شخص تھا جو یسوع کے بڑا قریب رہنے والا تھا۔ آپ اکثر دیکھیں گے پہاڑ پر کتنے شاگرد تھے، ان میں سے ایک کون تھا؟ یعقوب، قریب انر سرکل میں رہنے والا یہ شخص تھا، قتل ہو گیا۔ جب اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کرنا تھا تو یعقوب کیا تھا؟ لیکن قتل ہو گیا۔ اور خدا کے خادم عالر اس بات پر متفق ہیں، جب انہوں نے یعقوب کو قتل کر لیا تو آگے لکھا ہے یہ بات یہودیوں کو پسند آئی، اور پھر پترس پر بھی کیا ڈالا، اور پترس کو بھی کیا کرنا تھا؟ قتل کرنا تھا۔ لیکن یعقوب کے وقت تو کلیسیا سو رہی تھی، دعا کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن جب پترس پر ہاتھ ڈالا تو لکھا ہے پترس تو قید خانے میں تھا، لیکن کلیسیا بدل و جان پترس کے لیے کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی۔ اس لیے خدا نے جیل کے دروازے کیا کر دیے؟
کھول دیے۔ تو وہاں بھی ایک مسئلہ تھا جس پر ہم نے منگل کے دن بھی ایک میسج، آج تیسرا میسج یہ ہے جو سیموئیل کی کتاب میں ہے۔ آئے میرے ساتھ سیموئیل کی کتاب نکالیے، پہلا باب۔ اور ٹاپک یہی ہے کہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، یا مسئلے حل، مسئلوں کا حل کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پہلا باب، سیموئیل کی پہلی کتاب، پہلا باب، 8ویں آیت، لکھا ہے سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے حنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی؟ تیرا دل کیوں رسودہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی اور اس وقت ایلی کاہن خدا کی ہیکل کی چوکٹ کے پاس کرسی پر، اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خدا سے دعا کرنے اور زار زار کیا کرنے لگی؟ رونے لگی، اور اس نے منت مانی، کہا اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے تو مجھے یاد فرما، اور اپنی لونڈی کو فراموش اور اپنی لونڈی کے فرزند نرینہ تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ یہاں ایک عورت ہے جس کا نام حنا ہے، اور آپ سب حنا سے واقف ہیں۔ حنا کی زندگی میں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ ایک ہی ہے اس کا۔ اگر آپ اس کی حنا کی زندگی کا جائزہ لیں، الکانا کے بارے میں سمجھے تو الکانا جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک امیر شخص تھا۔ الکانا کیا تھا؟ امیر ترین شخص تھا۔ تو یہ کسی عام شخص کی بیوی نہیں تھی، یہ اس وقت کی دنیا میں الکانا ایک امیر شخص تھا، تو اس کا مسئلہ پیسہ نہیں تھا، اس کو ہر چیز بافراط مل رہی تھی۔ کیسے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس کو کوئی کمی نہیں تھی؟ اس کی وجہ پہلے باب کی 3 آیت پڑھی، لکھا ہے کہ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور اور کیا کرتا تھا؟ قربانی گزرانے کو جاتا تھا۔ اور یہ اس کی 2 بیویاں تھی، اوپر لکھا ہوا ہے، ایک کا نام حنا اور دوسری کا نام فنینا تھا۔ تو یہ باقاعدہ طور پر قربانیاں گزارنے والا شخص تھا، ہر سال کا اس کا معمول تھا، اور یہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک امیر تھا، پیسہ اس گھر کا مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اگر آپ پڑھیں تو حنا کو گھر سے پیار کی بھی کمی نہیں تھی، کیونکہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ 4 آیت، اور جس دن الکانا گزران تھا وہ اپنی بیوی فنینا کو اور اس کے سب بیٹوں کو حصہ
5ویں آیت، پر حنا کو تو پیار کی کمی نہیں ہے۔ ایک اور بھی آپ کو ایویڈنس بنتا ہے، جب آپ نے 8ویں آیت پڑھی تھی تو وہاں لکھا ہے اس نے کہا اے حنا تو کیوں روتی ہے، میں تیرے لیے 7-10 بیٹوں کے کیا ہوں، کیا نہیں ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جو تجھ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو اس کو اپنے شوہر سے بھی کیا ملی ہے، محبت۔ شوہر کو گرانے میں مالی کوئی کمی نہیں ہے، شوہر کی محبت کی کمی نہیں ہے، اور ساتھ اس کو تسلی کا باعث بھی ہے۔ کوئی تانے مینے نہیں دینے والا کہ بھئی تیرے اولاد نہیں ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں، اگر خدا نے تجھے اولاد نہیں دی تو میں تیرے لیے کیا ہوں، 10 بیٹوں کی طرح ہوں۔ تسلی کا باعث بھی یہ شوہر ہے۔ القانا ایک اچھا آدمی ہے جو اپنی بیوی کے لیے بڑا جو ہے وہ تسلی کا باعث ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی عورت جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ کیا ہے کہ خدا اسے، جب وہ گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک درجہ اسے ملتا ہے بیٹی کا۔ کیا درجہ ملتا ہے عورت کو، بیٹی کا۔ پھر اس کی ہوتی ہے شادی اور اس کو کیا درجہ ملتا ہے، بیوی کا۔ پھر اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ماں بنوں، کیا بنوں۔ تو اس کے لیے ہر چیز موجود ہے، اس کو بیٹی کا درجہ ملا ہے، اس کو بیوی کا درجہ ملا ہے، اور بیوی کا حق بھی اس کو دگنا ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا مسئلہ ہے، کمی ہے، ایک چیز موجود نہیں ہے، اور وہ کیا نہیں ہے، اولاد نہیں۔ اب جہاں تو یہ سمجھوتا کر لے، کیا کر لے، سمجھوتا کر لے کہ نہیں یار یہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں۔ جیسے کبھی کبھی ہم مسئلوں کے ساتھ پھر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن حنا، القانا نے اس کو سمجھایا تو کیوں روتی ہے، تو رونا بند کر، میں تیرے لیے 10 بیٹوں کی طرح ہوں، تو نہ پریشان ہو۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے، بائبل کہتی ہے حنا نے اس بات پر غور نہیں، حنا نے ایک بات کی، لکھا ہے جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی، اور اس وقت ایلی کاہن خدا کی کرسی پر، اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو دعا نہیں ہوتی۔ حنا نے کیڑی حالت چ دعا کیتی ہے، جب وہ سخت دلگیر ہے، پریشان ہے، اس نے وہی پریشانی خدا کی حضوری میں انڈیل دی ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں زار زار رونے لگی اور دعا کرنے لگی۔ اس نے نہیں سمجھوتا کیا۔ اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حنا نے اپنی زندگی میں فتح پائی، اور یہ فتح لائی کون سی چیز ہے، اور یہ کوئی عام دعا نہیں تھی، پہلے بھی وہ کرتی ہوگی لیکن آج ٹوٹ گئی ہے۔ آج اسے اپنا دل انڈیل دیا، آج اس نے اپنے مسئلے کو کہا خدا اس مسئلے کا حل دے دے، اور اس نے خدا کی حضوری میں دعا کی ہے۔ کیوں میں کہتا ہوں خاص دعا، کیونکہ کاہن بھی دیکھ کر اس دعا کو کیا ہو گیا ہے، ہل گیا ہے۔ ہیکل میں کئی دعا کرنے والے آئے ہوں گے، لیکن کیوں اس نے اس عورت کو کہا کہ تو کیا لگتی ہے تازہ میں، کہ کیا ہے تو نشے میں لگتی ہے، کیونکہ اس نے کوئی آج خاص دعا کی ہے جو کاہن نے کبھی نہیں سنی۔
اس نے سوچا یہ کس طرح کی دعا ہے، لیکن وہاں لکھا ہوا ہے اے میرے آقا میں نے نشہ نہیں کیا، میں نے تو اپنا دل خدا کی حضوری میں ڈالا۔ تو وہ بھی ہل گیا ہوگا، کہنے لگا ہوگا یار یہ کون سی دعا ہے۔ اور آپ کو پتا پھر اس نے بھی یہ جب اس نے سنا نا کہ یہ انج دیے نے دعا کیتی ہے تو اس نے کہا جا پھر اسرائیل کا خدا بھی تیرے دل کی مراد کیا کرے، پوری کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خاص طور پر جھک جاتے ہیں اپنے مسئلوں کے لیے، پرابلمز کے لیے، مشکلات کے لیے، تو خدا اپنے لوگوں کی دعا پر کیا کرتا ہے؟ دعا پر کان لگاتا ہے۔ آج میں لمبا لیکچر نہیں دینا چاہتا، میں آپ کے لیے دعا بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج میں آپ کو یہ بھی واضح کروں، یہاں ہی لکھا ہوا ہے۔ میں آج جب سٹڈی کر رہا تھا یہ بات میرے سامنے آئی کہ حنا کی آنسوؤں سے ملنے والی برکت خاص برکت ہے۔ کیا ملی ہے؟ اس کو صرف اولاد نہیں ملی، کیا ملی ہے؟ خاص نبی ملا ہے، سیموئیل نبی، کیونکہ اس نے خود کیا کی ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بات کہوں، خود کی دعا کی برکت اور دعا کرانے سے برکت اس طرح بھی ملتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کاہن نے جو برکت دی جب یہ اس کو لے کر آئے تو وہ بھلا کیا تھی؟ وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ اس بچے کا دودھ چھڑایا گیا اس کو لے آئے اور پھر خدا کے خادم نے اس کو کیا دی؟ پہلے باپ کو پڑھے تو دعا دی، اور 27ویں آیت پہ لکھا ہے میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ صاحب بولیے، سیموئیل کے لیے کس نے دعا کی تھی؟ تو صرف سیموئیل نہیں ملا، کیا ملا ہے؟ نبی۔ لیکن جو کاہن نے دعا کی وہ بھلا کیا دعا کی تھی؟ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اس نے کہا خداوند تجھے کیا کرے، اس کے عوض کیا بخشے؟ نسل بخشے۔ کیا بخشے؟ نسل بخشے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے خدا نے کہا جب وہ اس کو ہیکل میں لے آئی، دوسرے باب کو پڑھے تو جب وہ ہیکل میں لے آئی تو 20ویں آیت پہ لکھا ہے اور ایلی نے الکانا اور اس کی بیوی کو دعا دی، 20ویں آیت دوسرے باب کی، اور کہا خداوند تجھ کو اس عورت کو اس قرض کے عوض میں جو خدا کو دیا گیا نسل دے۔ اور پھر وہ اپنے گھر گئے اور خدا نے حنا پر، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے 3 بیٹے اور 2، اور وہ لڑکا سیموئیل خدا کے حضور۔ مجھے یہ بتائیے کہ سیموئیل کا تو بائبل میں ذکر ہے، ان 5 کا کسی کا ذکر ہے؟ کیوں؟ تو خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرانے سے برکت علیحدہ ہے، وہ بھی برکت ملتی ہے جب ہم ایک دعا کرواتے ہیں، لیکن جب ہم خود کرتے ہیں، خود کی دعا جو ہے وہ ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام سیموئیل ہے، جو قوم بنی اسرائیل میں بڑا پاورفل نبی ہے، لیکن 5 باقی بھی بچے ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ کس نے دعا دی تھی؟ ہے یہ جو دعا کرونی تے خود دعا کرنی تے اج سادہ زبان چ کرنا
بڑے بڑے مسئلوں کا حل آپ کی دعا کا نتیجہ ہے. پاویں کرو تے پاویں مسئلے ٹوٹنے جو تیاڈی دعا مانا، مسئلے توڑنے نے آپ نے اپنی دعاؤں سے. اور جب تک آپ دعا کے مصباح پر نہیں آتے اور صرف دعا کراتے رہتے ہیں تو وہ دعا برکت تو دیتی ہے، لیکن حقیقی برکت اور پاورفل برکت اس وقت ملتی ہے جب ہم خود کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. میں جس پہاڑ پر گیا ہوں میں حیران ہو گیا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دن رات دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. وہ شخص نے ایک شخص کی رویا ہے دعا کی، اس نے 100 ایکڑ زمین پہاڑ کے اوپر خریدی ہے. روڈ بن گئے ہیں، اوپر گاڑی جاتی ہے. وہ روڈ پر 100 ایکڑ زمین خرید کے اب وہ تو کبھی کبھی وہاں دعا کے لیے آتا ہے، لیکن پوری دنیا سے میں نے جوان بچیوں کو دیکھا ہے جو وہاں روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، اور ایسا خدا کا نظارہ، ایسا جلال کہ انسان کا منٹوں میں کنیکشن ہوتا ہے اوپر. میں آپ کو بتاتا ہوں 11 گھنٹے میں خدا کے ذریعے میں ایسا تھا جیسے ایک بڑا الہی کنیکشن ہو گیا ہے. آنکھ ہی نہیں کھلتی جو ہے وہ خدا کے ذریعے میں. اور میں آپ کو مذہب پر سے کہہ رہا ہوں، آپ کے چہرے میرے سامنے تھے. میں نے آپ سب کے لیے دل و بجان دعا کی ہے خدا کے ذریعے میں، اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کی زندگی میں بڑا کام کرنے والا ہے. اور اب میں نے وہاں ان کو کہا ہے، کیونکہ جنوری میں وہ باقاعدہ طور پر دونوں نے 200 ایکڑ میں پہاڑ پر ہی جو ہے وہ گھر بنائے ہیں، جہاں وہ کرائے پر لوگ جو ہیں وہاں ہمارا پاکستانی 2000 ایک دن کا کرایہ ہے، اور وہاں جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں. اور لیڈیز کے لیے بھی جگہ ہے، جینٹس کے لیے بھی ہے، اور بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے. لیکن وہاں پر کوئی ادھر دعا کر رہا ہے، پہاڑ پر کوئی ادھر کر رہا ہے ادھر. ان میں حیران تھا، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹے جھکے ہوئے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. ایک بندے نے کام شروع کر دیا ہے، اب پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. اور میں جب وہاں گیا تو جو کچھ میں سوچتا تھا افریقہ کے لیے وہ نہیں ہے، وہ تو ہم سے بہت آگے لوگ ہیں، دعا میں بھی، برکت میں بھی. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے ہاسپٹل خالی ہیں. جس گھر میں انہوں نے ٹھہرایا ہوا تھا وہ گھر بہت بڑا تھا، وہ شاید ان کے پرائم منسٹر جو ہے ان کا جو پرسنل سیکٹری ہے ان کا گھر تھا، جہاں وہ ہمیں انہوں نے ٹھہرایا ہوا تھا. وہ بھی مبشر ہے لیکن وہ وہاں جاب بھی کرتا ہے. تو وہ کے گھر میں تھا، بہت بڑا اس کا گھر تھا. اور میں ان سے پوچھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے ہمارے ہاسپٹلوں میں تو کوئی بندہ ہے جو کبھی ہاسپٹل جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں. ہم جو ہے گاڑی کھڑی کر کے سٹور کا چیک کرتے تھے، میڈیکل سٹور. ہمارے تو میڈیکل سٹور پر آپ جائیں گے تو آپ کو کیا لگیں گی؟ جس مرضی میڈیکل سٹور پہ چلے جاؤ تو کیا ہے، ہر گھر میں کتنے ڈبے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک دعا ہے، کیونکہ انہوں نے کھانے کا سٹائل جو ہے بدل دیا ہے. میں نے وہاں نوڈلز نہیں دیکھے، میں نے وہاں بریلر مرغی کا کوئی وہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے نہیں. ہمارا ہر وقت برگر اور ہمارے بچے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں. وہ ان سے نکل کر ان خوراک سے انہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج جو ہے وہ کیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں بیماری کی شرح بہت ہی کیا ہے، کم ہے. اگر آپ ہمارے ملک میں کہیں کہ وہ بیمار کتنے ہیں جو کیا کریں گے، لیکن دعا کے لیے میں نے ان کو دیکھا ہے جب وہ چرچ میں آ جائیں تو اسی تے چرچ بھی آ جائیے کو بچے نہ کھیڈن دیا، کسی نے موبائل کھول لیا چوری، کسی نے کچھ کھول لیا. لیکن میں نے وہاں سنجیدگی جس سے میں متاثر ہوا، جدو چرچ آ گئے وہ چرچ آ گئی.
پھر نہیں کوئی پرواہ پیچھے، پھر انہوں نے دل سے پرستش کرنی ہے، پھر انہوں نے دعا کرنی ہے۔ بعد وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ وہ چرچ میں آ کر اس طرح کی دعا کرتے ہیں، اور میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں جب خاص کر نوجوانوں کو جب آپ چرچ میں آ جائیں پھر اپنا دھیان خداوند کی طرف رکھیں۔ آمین آمین۔ بچوں کو کھلانے کے لیے، کھیلنے کے لیے موبائل جو ہے ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، لیکن اس وقت جو ہے نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اپنا دھیان پورا خداوند کی طرف رکھنا چاہیے، کیونکہ سنجیدگی سے بھی خدا کی قدرت کیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دعا جو ہے انہوں نے زندگی میں ایک بہت بڑا کیا کیا ہے، کام کیا ہے۔ میں یہ باتیں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم نے تو اس دن سے چرچ میں آ کر دعائیا سلسلہ شروع کر دیے، اور لوگ ہر روز جمع ہو رہے ہیں جوک در جوک، اور خداوند کی حضوری میں دعا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے تعاون سے یہاں بھی شاید ہفتے میں یا 15 دن پر میں کہتا ہوں ایک ہم بھی دعائیا میٹنگ رکھیں، اگر وہ جو ہے وہ ہمیں اجازت مل جائے تو ہم دعا میں وقت گزاریں۔ کیونکہ جب شاگردوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہم یہ مسئلہ حل کر سکے تو کیا تھی مسئلے، پاویں انجیل سناؤن دے مسائل نے، پاویں ہمارے اپنے مسئلے ہیں، پاویں کچھ مسائل ہیں، لیکن ان مسئلوں کا ایک حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سیالکوٹ کنونشن جہاں شروع ہوئی وہاں جو دعا گو ہائیڈ تھے ان کے بارے میں مشہور ہے، کبھی ان کی کتاب پڑھے، وہ اتنی دعا کرتے تھے، ان کا دل ادھر سے ادھر آ گیا تھا، کیونکہ وہ شفاعت بڑی کرتے تھے۔ جب آخری دنوں میں اتنی دعا، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا تو وہ نام ہی بولے، 5 منٹ کے بعد پادری ہو یا کوئی بھی شخص ہو وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس کو ایسے اپنے گناہ اور غلطیاں کے کچھ کہنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ تو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں بہت دفعہ ہم بہت کچھ کوشش کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ خادم گزرے ہیں، ان کا نام ہے FGA کے بانیوں میں سے ہیں، ان کا نام ہے جو ہے اسٹینلے شوبرگ۔ اسٹینلے شوبرگ کہتے ہیں کہ میری ایک دائریہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگلے 8 دنوں کے بعد ہم پھر ملیں گے اور بائبل پر بات کریں گے، ہم نہیں مانتے خدا ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا میں نے 8 دن دعا اور روزے میں وقت گزارا، میں نے کہا خداوند تو اس کا ذہن کھول سکتا ہے، تو اس کا یہ ظاہر کر سکتا ہے، اور خداوند میں کتنی بھی دلیلیں دوں تو شاید وہ دلیلیں اس کے کام نہ آئیں۔ تو وہ کہنے لگا جب ہم اس کمرے میں داخل ہوئے تو میں ابھی داخل ہی ہوا تو وہ بندہ آگے کانپ رہا تھا، وہ کہندا میں مان گیا خدا ہے۔ دعا بندنوں کو توڑ دیتی۔ تو میری درخواست ہے، مسئلوں کا حل ہے میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، کون کرے دعا؟ خود کی دعا۔ ہم تو آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، ہم تو حاضر ہیں، اور جو ہم سے ہوگا ہم آپ کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ لیکن آئیے مل کر دعا کریں، کیونکہ دعا مسئلوں کا کیا ہے؟ حل ہے۔ آپ کا مسئلہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، سالوں سال حل نہیں ہوا، دعا یہ کر سکتی۔ کیا آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا کریں گے؟ پریکٹس کریں گے، ہونٹوں کو کھولیں گے؟ اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ دعا کرنی چاہیے، لیکن کئی دفعہ جس لیول پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ آئیے ہم دعا کریں۔